بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پاکستان کے حالات ہیں، وہ پاکستان کے اندرونی حالات ہیں، خلفشار ہیں، پاکستان کے معاشی حالات ہیں اور پاکستان کے جو ہے وہ بیرونی حالات ہیں۔ مجھے بڑا دکھی دل کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان تینوں محاذ پہ پاکستان جو ہے وہ بہت خطرناک صورتحال پہ ہے۔ تو پاکستان کے اندرونی حالات جو ہے وہ 9 مئی کا سانحہ جو ہے وہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا اور پاکستان کے اداروں پہ حملہ ہو گیا، اور یہ بہت ہی غلط ہوا ہے اور یہ دنیا میں بڑا غلط میسج گیا ہے، اور اس کا جو ہے وہ جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے، جو منصوبہ ساز ہیں، سب جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ بڑی کوئک ایکشن ہونا چاہیے اور ان کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے کہ دوبارہ یہ سوچ بھی نہ سکے ریاست کو چیلنج کرنے کا۔ لیکن اس میں جو شہری ہیں جو کہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ معصوم ہیں، وہ ان کو مشتعل کیا گیا اور پڑھے لکھے بچوں کو ڈی ٹریپ کیا گیا، ان کو پائزنڈ کیا گیا، ان کے ذہن جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ جذباتی کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سانحہ ان سے انٹینشنلی سرزد کروایا گیا۔ نو ڈاؤٹ وہ بھی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، انہوں نے جناح ہاؤس جو ہے وہ اس کو نہیں بخشا، انہوں نے جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس جو ہے وہ اس کو نہیں بخشا، جہاں جہاں پہ فوجی تنصیبات تھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا، انٹینشنلی کیا گیا، اور یہ بہت غلط ہوا، اور اس کی جتنی حوصلہ شکنی اور مذمت کی جائے کم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب قانون اپنا رستہ بنائے گا، منصوبہ سازوں کے ساتھ خلاف بھی بنائے گا، جنہوں نے کیا ان کے خلاف بھی بنائے گا، لیکن میری گزارش ہے کہ ان کے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ تو فنڈامنٹل رائٹس ملک میں کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے، اور باقی ساری چیزیں فنڈامنٹل رائٹس کے بعد ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ قانون اپنا کام کرے، فوجی عدالتیں اپنے معاملات کریں، دہشت گردی کی عدالتیں اپنے معاملات کریں، لیکن لوگوں کے، شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اگر یہ فنڈامنٹل رائٹس ملحوظ خاطر نہ رکھے گئے تو جو 9 مئی کے سانحہ کے منصوبہ ساز ہیں وہ بھی مظلوم بنیں گے، اور وہ اس کو بھی اپنے لیے ڈھال کے طور پہ استعمال کریں گے، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ان شہریوں کو، اپنے ورکروں کو ڈھال کے طور پہ استعمال کیا، اور اب بھی کریں گے۔ اس لیے میں ریاست سے گزارش کروں گا کہ ریاست جو ہے وہ ان معاملات کو ڈیل کرتے ہوئے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ بحال رکھیں۔ دوسری بات ہمارے ٹاپک میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ انسٹیبلٹی ہے معاشی طور پہ، سیاسی استحکام ہے نہیں، تو معاملات جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کس طرف جانے ہیں، چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی۔ تو جتنی جلدی ہو جائے، پاکستان میں الیکشن ہو جانے چاہیے، اور الیکشن بھی پولیٹیکل پارٹیوں کے درمیان ڈائیلاگ کے تحت ہونے چاہیے۔ معاشی طور پہ پولیٹیکل پارٹیوں کو آپس میں ایک چارٹر سائن کرنا چاہیے، جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا گیا تھا 2007 میں۔ یہ پولیٹیکل پارٹیوں میں چارٹر جو ہے وہ معیشت پہ ہونا چاہیے، تو اس کے بغیر معاملات نہیں ہونے۔ اگلے 5 سال جو ہے وہ سموتھ چلیں، دنیا کو میسج جائے کہ یہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ مستحکم ہے، اور پاکستان کے بیرونی حالات جو ہے وہ بھی اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر ان 2 محاذوں پہ استحکام آ جائے۔ ان 2 محاذوں پہ استحکام کے بعد دنیا جو ہے وہ آپ کو ورتھ دینی شروع ہو جائے گی، آپ کا ڈالر کنٹرول ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ہمسایوں کے بڑے مفادات وابستہ ہیں۔ چائنا نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایران آپ کا ہمسایہ ہے، وہ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے دلچسپی رکھتا ہے۔ تو یہ خطے کے معروضی حالات جو ہیں، ان حالات کے مطابق جو ہے وہ ہمارے اداروں کو، ہماری گورنمنٹ کو، ہماری اپوزیشن کو سوچنا چاہیے، اور ہماری عوام کو اس فارمولے کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اداروں کے یا پولیٹیکل پارٹیوں کی بیک پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ کیونکہ چائنا کے ساتھ معاملات اگر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ پچھلے 4 سالوں میں بہت سرموری کا شکار رہے ہیں، اور جس میں یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ مغرب یا امریکہ جو تھا اس میں انوالو ہے، تو اس لیے یہ لڑائی جو بھی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہو۔ پاکستان آنے والے 5 سالوں میں بڑے پھلے پھولے مستحکم ہو پاکستان کی معیشت، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، ہمسایوں کے ساتھ دشمنیاں ختم ہوں، اور جو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ معاملات میں استحکام آئے۔ بہت شکریہ۔